اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کیا اہل حدیث جماعت ہی جنتی ہے؟ یہ دو سوال ہیں۔ اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت کیوں نہیں کہتے؟ کون بولا آپ کو نہیں بولتے؟ ہم اہل سنت اپنے آپ کو مانتے ہیں، بلکہ یعنی اگر آپ دیکھا جائے تو اہل سنت کون ہوں گے؟ جو سنت کے مطابق عمل کریں، سنت پہ چلیں، سنت کی دعوت دیں۔ سنت کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ سنت کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ اہل حدیث تو سنت کی طرف بلا رہے ہیں سب کو، بھائی اس کی بات ماننے کی بجائے، پیر صاحب کی، فلاں صاحب کی، باپ دادا کی ماننے کی بجائے، اگر وہ کتاب و سنت سے ہٹ کے ہیں چھوڑو اس کو، اور کس کی بات مانو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اہل حدیث اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں مسلم یا اہل حدیث، یعنی ایسا ہو گیا جیسے دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ یعنی بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ایسے لگتی ہے کہ اہل حدیث اپنے آپ نہیں بولتا، اپنے آپ کو کیا بولتا ہے؟ اہل حدیث۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اہل حدیث اپنے آپ کو مسلم بھی مانتا ہے، اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے بھی مانتا ہے، وہ اپنے آپ کو سلفی بھی مانتا ہے، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی مانتا ہے۔ تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس میں مستقل میں لمبا چوڑا ایک خطاب دے چکا ہوں، کسی کو چاہیے تو تفصیل سے وہاں دیکھ سکتا ہے، مجھ کو 1 منٹ میں سب جوابات دینے ہیں۔ لیکن اس میں اختصاراً میں یہ کہوں گا کہ اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، سلفی، مسلم یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی جماعت تھی، وہ صحابہ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی نہیں کہا تھا۔ بعد میں جب ضرورت پیدا ہوئی، بہت سارے فرقے بنے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہا۔ یہ سلف نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، تابعین کے وقت سے اس کی ضرورت پیدا ہوئی، انہوں نے ایسا کیا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ کسی نے اس کو غلط نہیں کہا پوری امت میں۔ اگر آج کھڑے ہو کے کوئی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ اپنا مقام دے گی، میں کہاں ہوں؟ تو بہت سارے وہ لوگ جن کو صحیح سے کچھ پڑھنا آتا نہیں ہے، وہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں، جو قرآن بھی صحیح سے نہیں پڑھ پائیں، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ سلف عام طور سے اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت کہتے آئے ہیں۔ ابن سیرین وغیرہ کے اقوال آپ دیکھیں، اور بعد میں کسی نے ان کو غلط نہیں کہا۔ آج کھڑے ہو کے ہم بولیں یہ غلط ہے، تو یہ بہت عجیب بات ہے۔ امت کا گویا کہ اس پر اجماع ہے، کسی نے اس کو غلط نہیں کہا۔ اہل الحدیث کا لفظ امام البخاری نے استعمال کیا، امام احمد ابن حنبل نے استعمال کیا، علی ابن مدینی نے استعمال کیا، خطیب بغدادی نے مستقلاً کتاب اس پر لکھی۔ آپ پھر بولیں کہ نہیں ایسا کہاں سے آیا؟ آپ کو نہیں معلوم تو آپ کا قصور ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے، زیادہ پڑھو، معلوم پڑے گا۔ بعض لوگوں نے شیخ عثیمین کی طرف اس کی نسبت لگائی کہ سلفی نہیں بولنا چاہیے۔ یہ کاٹ چھاٹ کے بولنا ہے، آدمی کو چاہیے۔ شیخ عثیمین کے میرے پاس سٹیٹمنٹس ہیں کہ انہوں نے کہا سلفی ہی حق پر ہیں، تو آپ بتائیے کیا کریں گے کہ فلاں 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 یہ کیسے سلفی ہو سکتے ہیں، یہ کیسے اہل سنت والجماعت ہو سکتے ہیں، سلفی ایسے ہیں؟ تو میرے پاس پوری ان کی کتاب میں آپ دیکھیں، انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو ایک آدمی کو چاہیے کہ کسی بھی عالم کی بات کو اس کے دوسرے اقوال سے ملا کر دیکھے۔ شیخ عثیمین نے کہا کہ سلفی اپنے آپ کو اس طرح سے کوئی سیکٹ بنا لے کہ وہ صرف نام ہی پر زور دیتا ہو اور اسی کی بنیاد پر حزبیت بناتا ہو اور لوگوں کو صحیح یا غلط بولتا ہو، تو یہ غلط ہے۔ ہمارا یہ بولنا نہیں کہ نام نہیں دیا تو ہی گمراہ ہو جاتا ہے، چاہے کام کچھ بھی کرے، کام صحیح ہونا چاہیے، لیکن پہچان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ پہچان کے لیے اس کو کہ مختلف فرقے آج ہیں، کون ہیں؟ آپ اپنی بچی کا رشتہ کس کو دو گے؟ مسلم؟ پھر شیعہ بھی بول رہا میں مسلم، دو گے آپ پوچھو گے، ڈیٹیل نکالو گے، بولے قرآن حدیث، کون بولتا نہیں قرآن حدیث؟ اب بولتے ہیں۔ اب اتنا زیادہ کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ صاف صاف وہ بول دیتا ہے میں سلفی ہوں، اہل حدیث ہوں، آپ کو فوراً آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ وہ مسلم بھی بولے گا تو آپ کو پھر پوچھنا پڑے گا کون سا مسلم، شیعہ کے سنی؟ بولے گا میں سنی میں کون؟ تو آپ اتنا جب کھدائی کرو گے، ہر مرتبہ آپ کرو گے، تو اس کے لیے آسانی کے لیے طریقہ ہے، ویسے ہی جیسے حدیث کے لیے۔ کیوں حدیث کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ حدیث صحیح، ضعیف، مرسل، یہ فلانی ایسی تھی، متواتر، شاذ، ایسی حدیثوں کی قسمیں تھی۔ پھر آج آپ کو بولنا چاہیے کہ حدیث کو بھی ضعیف مت بولو، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے بولے ضعیف، آپ کائے کو بول رہے ہیں؟ بولے اس زمانے میں ضرورت نہیں تھی اس چیز کی، وہ تبھی تو ساری حدیثیں صحیح تھیں، تو کیا وہ صحیح بولتے تھے؟ اس کو نہیں بولتے تھے، خالی حدیث بولتے، آپ ہی خالی حدیث بول نہیں بولے آج صحیح بھی ہے نہیں بھی ہے۔ تو جب آج اس کی ضرورت پیدا ہوئی، بعد میں جب حدیث میں ملاوٹ ہوئی، آپ بول رہے ہیں نا کہ ہم صحیح حدیث کو مانتے ہیں، ہم ضعیف حدیث کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو آپ کیسا بنائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دو؟ آپ کا یہ بولنا بھی غلط ہے کہ صحابہ نے دوسرے فرقوں کو نام دیا، اپنے کو نہیں دیا، ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی، بعد میں سلف کو محسوس ہوئی نا، اس کو کسی نے اس پر یعنی تنقید نہیں کی۔
ویسی صحابہ نے جب حدیث کے سلسلے میں نہیں کیا، بعد والوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، آپ اس کو بھی مت مانو پھر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا، بعد میں ضرورت پڑی اس کی۔ اب جب حدیث کے سلسلے میں آپ کا جواب اگر یہ ہے کہ نہیں بعد میں ضرورت تھی، تو حدیث سے زیادہ عالموں کے اور لوگوں کے سلسلے میں اس کی ضرورت ہے، جن سے پورا دین آدمی لے رہا ہے۔ ایک حدیث لینے کے بارے میں جب اتنی ضرورت ہے صحیح ضعیف کی، تو پھر وہ سارے دین کے بارے میں ضرورت کم ہے کہ زیادہ ہو گئی؟ زیادہ ہوگی۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی یہاں لگا لے لیبل اہل حدیث، بس اب جنتی ہو گیا، یہ غلط ہے، یہاں پٹی باندھ لے ایک دم اہل حدیث زندہ باد، تو یہ غلط ہے، کیونکہ قیامت کے دن نام کی بنیاد پر جنت ملے گی، قیامت کے دن آدمی کے عمل کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس کو بھی یاد رکھیں۔ بہرحال